پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور پروگرام کے اس حصے میں بات ہوگی آپ کی صحت کے حوالے سے معاملات اور مسائل پر۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں، اور آپ کا تعارف یہ ہے کہ آپ ایک ماہر ہربلسٹ ہیں۔ تحقیق کے شعبے سے آپ کی بھی وابستگی ہے، جڑی بوٹیوں پہ اور مختلف قسم کی ادویات کے اوپر آپ کی تحقیق گزشتہ 40 سال کے زیادہ کا عرصہ آپ کو ہو چکا ہے، جو تاحال جاری ہے۔ اور یہ کہ نہ صرف جڑی بوٹیوں کے ذریعے بلکہ جو روحانی معاملات ہیں اس کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں۔ معزز مہمان حاجی دین محمد اخندزادہ صاحب اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائی، ہمارا ہفتہ وار سلسلہ ہے، آج ہی کے روز ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہوتے ہیں۔ معزز مہمان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی حاجی صاحب پروگرام میں جزاک ہمیں اللہ۔ وقت دینے کے لیے۔ اور اس سیگمنٹ میں آپ کی کالز کو براہ راست شامل کیا جائے گا، اسکرین کے اوپر نمبر نیچے چلایا جائے گا جو کہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے یہ آپ کے سامنے اسکرین پر آ گیا ہے، انگریزی میں اس کے آگے لائیو کال لکھ دیا گیا ہے، اس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ باقی جو دیگر نمبر اب سے کچھ دیر بعد اسکرین کے اوپر آپ کے سامنے ہوں گے، اوپر دیے گئے نمبر معزز مہمان کے ذاتی نمبر ہیں، کسی بھی حوالے سے آپ جاننا چاہتے ہیں اپنی بیماری کے، اس کے اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ حاجی صاحب، گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، بہت سارے معاملات ہیں جس کے اوپر آج گفتگو کی جائے گی، سوالات بہت سارے ہیں شامل کیے جائیں گے، تاہم اس سے پہلے گزارش یہ ہے کہ جو پہلی دفعہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کے طریقہ علاج کا علم ہو جائے، تو اس کے بعد پھر ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ کیجیے۔ جزاک اللہ، بسم اللہ، الحمدللہ، اللہ فکر مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں۔ میرا طریقہ بہت آسان ہے، سب سے پہلا قرآن پاک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ جڑی بوٹی ہیں۔ میں قرآن پاک جڑی بوٹیوں کے ذریعے ہر بیماری کا علاج کر رہا ہوتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں، میرا کوئی دعویٰ نہیں، لیکن دنیا شفا پا رہی ہوتی ہے۔ یس میں جو ہمارا طریقہ کار ہے، اس میں ہم ایک ساتھ تمام چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک کسی ہے۔ پہ جادو ہے تو وہ بھی اسی میں کٹ ہوتا ہے، اس پہ جنات ہیں وہ بھی اس پہ صاف ہو رہے ہوتے ہیں، اس پہ بیماریاں ہیں، جادو ٹونے ہیں، موکلات ہیں، وہ ایک ساتھ سب صاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دعائیں بھی دی جاتی ہیں اپنے نبی کے صدقے میں، جس سے کہ حکم ہے کہ دعا اور دوا لو لے کے چلو، اس کے مطابق ہم آگے چل رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی تو طالب علم ہوں، سیکھ رہا ہوں، 42 سال کو کراس کر چکا ہوں، تو ٹھیک ابھی ہے۔ زیر تربیت ہوں، زیر علم ہوں، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ جو رب نے عطا کیا، قربان اس رب ہے کہ کوئی حد نہیں جتنے انہوں نے وسیع کرم نوازی کی ہے۔ تو یہ ہمارا طریقہ کار ہے، پھر جیسے اس میں کسی بھی شخص کو ایک سے زائد بیماریاں ہوتی ہیں، 90% سے زیادہ کو یہی ہوتی ہے، 3 4 6 10 بیماریاں الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن سب کا علاج ایک ساتھ ہوتا بالکل ٹھیک ہے۔ ہے۔ یہ نہیں کر سکتے کہ آج آپ کا ہیپیٹائٹس سی کا علاج ہوا، کل آپ کا کینسر کا علاج ہوا، کل آپ کی آنکھوں کا علاج ہوا، اس کے بعد کچھ اور نہیں، ایک ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ جیسے چھوٹی سی مثال میں دوں کہ کل میں دوسرے چینل میں میٹرو نیوز پہ پروگرام میں کر کے آیا ہوں، تو ایک بزرگ خاتون ہمارے پاس 1 مہینہ پہلے آئی، ٹھیک۔ ہمارے پروگرام میں شریک نہیں تھا۔ ان کو ایگزیما اور نسوں کی بیماری تھی، جو ایک عام سی بیماری ہے، بہت علیل، لیکن اس میں تکلیف زیادہ بڑھ گئی کہ اس میں ایگزیما سا شامل ہوا۔ بالکل ٹھیک۔ پھر ان کے دل کا وال بھی لیک ہے، اس سے تھائرائڈ بھی ہے، اس سے اور بھی بیماری جو میں شیئر نہیں کر سکتا، یعنی مشکل سے اس کی اولاد میرے پاس لے کے اوپر پہنچی۔ اوہ، علاج ہوا، 10 دن کے بعد آئی تو ہنستی مسکراتی، ماشاء 20 دن اللہ، کے بعد دیکھو تو دونوں پاؤں میں یہ فرق ہے۔ ماشاء اب اللہ، وہ پورے گھر کو سنبھال رہی، 1 مہینہ علاج ہوا، ماشاء آج تک 1 ماہ ہو گیا، اللہ۔ پورے گھر کو سنبھال رہی، جو قدم زمین میں رکھنے میں اس کے آنسو نکلتے، چیخیں نکلتی تھیں، آج وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری بزرگ جو ہے نا اپنی زندگی میں بہترین زندگی گزار رہی ہیں، واہ، سارے گھر کا کام کر رہی ہیں، کھانا بہت پکاتی ہیں۔ جس کو قدم رکھنا مشکل تھا، تو اس میں جب جو ڈیٹیل ہمیں ملی ہے، اس نے تھائرائڈ کی گولی بھی بند ہو گئی، دل کی تکلیف جو تھی وہ دوائی بھی ختم ہو گئی، آج اپنی زندگی میں۔ اس کے علاوہ ایگزیما جو تو ہڈیوں کا بربڑا پن تھا، وہ بھی الحمدللہ اپنی بہت حد تک بہتر ہوا۔ ایک ماہ کے اندر یہ تمام، اس کے علاوہ بھی کچھ بیماریاں جو میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا، جی جی، تو بہتر ہے۔ ہاں بہتر ہے، نہیں کر سکتے ہم، آپ ہم دونوں لمٹ میں لے کے بات کر بالکل سکتے ٹھیک ہیں، ہے، ایک حد مقرر ہے اخلاقی بھی اور اللہ کی طرف ہونا سے۔ بھی یہی چاہیے، بالکل۔ تو الحمدللہ مجھے کل دیکھ کے بہت خوشی ہوئی، میرے پروگرام میں تشریف لائیں، بہت اچھا لگا، بہترین زندگی میں آ گئی۔ آپ یقین مانا، میرا اللہ گواہ ہے کہ اس سے بڑی خوشی مجھے نہیں۔ بہت خوب، بالکل جب ٹھیک ہے۔ کوئی شخص اپنی زندگی میں آتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، 10 سال میڈیکل میں علاج کرایا، یا صرف 10 سال کس کو بولتے ہیں؟ بہت اور لمبا میرے رب صبر کو عظیم آزمانا۔ ہے، آپ ہی عظمت کو سلام ہے کہ 1 ماہ کے اندر اندر وہ جو ہے اپنی زندگی میں مکمل آ گئی، اس کے زخم اینڈ ہے، ختم، کہیں زخم نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، اور ماشاء تھائرائڈ، اسے پھیپھڑوں میں پرابلم تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ یہ شان الہی دیکھو، اللہ، واہ،
कि थायराइड भी वो भी, यानी कि आप उसको कोई दवाई नहीं खानी है और अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट क्लास है। माशाल्लाह, वाकई ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब मैं चाहूँगा थोड़ा सा एडीएम नेचुरल के हवाले से सवालात हैं, ये क्या सिलसिला है यूट्यूब चैनल का, और कैसे ये सिलसिले का आगाज़ हुआ, थोड़ा सा एडीएम नेचुरल का तस्करा करें। नहीं यासर, ऐसा हुआ कि आज जैसे बच्चों ने, दोस्तों ने, बुज़ुर्गों ने, मरीज़ों ने मशवरा दिया कि हाजी साहब आप टीवी प्रोग्राम करते हैं तो हम आपको 1 घंटा देखते हैं। बिल्कुल ठीक है। आपसे फ़ोन में बात होती है तो वो हो जाती है, लेकिन जो आपका स्पेशल जो प्रोग्राम करते हैं, स्पेशल जो कार्ड का प्रोग्राम करते हैं, ये दम का जो प्रोग्राम है, तो आप अपना चैनल बना लें। चैनल बनाने के बाद इससे दुनिया फेस पाएगी। फिर आपने चैनल बनाया, चैनल बनाने के बाद 5-7 मिनट की, 3 मिनट की, 4 मिनट की वीडियो बड़ी नहीं होगी, बिल्कुल ठीक है, छोटी होगी, ये लेकिन मुख्तलिफ बीमारियों पे, मसाइल पे होती है। तो उसमें ये स्पेशल कार्ड का प्रोग्राम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोग उससे फैज़याब हो रहे हैं, और आज भी 24 घंटे में उनके साथ हूँ। कहा तो 2 बजे भी वो कहना है एडीएम नेचुरल्स हर्ब पे ले चल जाएँ, एडीएम नेचुरल्स हर्ब्स जो है, तो वहाँ जाएँ तो आपको कार्ड का प्रोग्राम मिलता है। आप लगाएं, जिसको जहाँ भी तकलीफ है, दर्द है, कर्ब है, गला ख़राब है, नाक ख़राब है, टांग ख़राब है, वहाँ हाथ रखें उठाएं, हाथ रखें उठाएं, आपको उसी लम्बे शफा मिलना शुरू हो जाती है। तो ये अल्लाह सुब्हाना ताला का बड़ा वसी करम है, और ये अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के प्यार में वो सबकी दुआओं से हुआ है। तो एडीएम नेचुरल्स जो हर्ब्स का मेरा चैनल है, इससे बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, और ख़ास तौर पे अच्छा ये हमारा जितना इलाज है ये सिर्फ इंसान के लिए, ईमान के लिए, दोनों के लिए, इंसान ईमान दोनों के लिए, लेकिन किसी ज़ात पाक का नाम नहीं है। मैंने अल्लाह के रसूल के लिए करना है, इस्लाम के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में करना है। हर मज़हब का बंदा आता आके इलाज करवा के जाता है। बिल्कुल सही। यहाँ पर ये नहीं कि तू कौन है, मैं कौन है, ये सवाल नहीं है। सवाल ये कि हम सब इंसान हैं, बराबर हैं, और हमें सबकी खिदमत करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एडीएम नेचुरल खास का चैनल बना, उसमें भी ये चीज़ें मौजूद हैं। इसमें हमारे उस चैनल पे देखें बहुत से लोग यहाँ पर दूसरे मज़हब के वो भी हमारे उसमें शरीक हुए, उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड कराए, पहले हमारे टीवी चैनल पर भी आए, लेकिन जो नामुमकिन था आपने सब मुमकिन किया। बिल्कुल ठीक है। तो ये मकसद बनाने का ये था कि 24 घंटे में लोगों के लिए सामने मौजूद हो, तो उससे लोग शफा हासिल कर सकें। बिल्कुल ठीक है। तो ये आसान ज़रिया है आजकल सोशल मीडिया और उसके साथ साथ यूट्यूब का, कि इसके ऊपर आप जब चाहें अपने मोबाइल के ज़रिए इसको देख सकते हैं। इसके अलावा हाजी साहब, आप जो सवालात हैं उसमें जो मौसमी बीमारियां हैं उसके हवाले से लातादाद सवालात हैं। ख़ास तौर पे पंजाब और उसके जो दीगर इलाके हैं इस वक्त शदीद माहौलियाती आलूदगी की जद में हैं, और उसकी वजह से आप शहर कराची में भी देखें, क्योंकि बिलतरतीब पहला और दूसरा ऐसे दुनिया के 2 शहर हैं जो सबसे ज़्यादा आलूदा हैं, इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र हैं। अब उसमें आप देख सकते हैं कि शहर कराची में वबा एक फैली हुई है, जिसमें बुखार, नज़ला, खांसी सब इसका शिकार नज़र आ रहे हैं, और इसी तरह लाहौर के अंदर भी बिलखुसूस अभी बहुत सारे पैगामात आ रहे हैं, वहाँ भी लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ है, खांसी और बहुत सारी बीमारियों का शिकार है। ज़रा फरमाइए क्या। यासर आपने सवाल बहुत प्यारा किया, सदर आपको सलामत रखे। ये पूरे पाकिस्तान का मसला, और यही सेम दुबई में भी है। जी जी। आप जो दुबई से कॉल्स आती हैं, रोज़ाना मरीज़ कॉल करके दम कराते हैं, या यहाँ से आते हैं दवाई लेके जाते हैं, उनका साथ भी यही हाल है। बिल्कुल ठीक है। और अभी जो चीज़ आपने निशानदेही की, 3-3 माह से बुखार नहीं ख़त्म हुआ। बिल्कुल सही। 1 महीना बुखार ठीक हुआ, 4 दिन ठीक हुए, फिर बुखार चढ़ गया, पूरा महीना, 1.5 महीना, 20 दिन, ये वबा है जो ख़त्म नहीं हो रही। अल्लाह करे कि बारिश खैर खैरियत की हो, और जिसमें जो जब भी बारिश होती है तो ये आलूदगी कम हो जाती है। जब आलूदगी कम होती है तो उस सूरत में इंसानों को, ईमानों को शफा मिलना शुरू होती है। लेकिन उसके साथ कभी कभी नई बीमारी भी पैदा होती है, बल्कि अक्सर ही पैदा होती रहती हैं। उनका भी तदारक होना बहुत ज़रूरी होता है। या सर बहुत आसान काम है, आपने जो बात की है, बात बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है। ये आलूदगी या ये जो धुआं, जो क्या नाम है, धुंध वगैरह का जो मसला है, इसका हल मैं नहीं समझता कि हुकूमत के वक्त के पास हो, लेकिन एक मैं छोटी सी इसका हल बताता है। जितने भी धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियाँ हैं उन्हें बंद न काम किया जाए, क्योंकि जो चिमनी है उनमें वो प्रोजेक्ट मैं डिज़ाइन करके दे देता हूँ। मैं पोल्यूशन में काफ़ी काम किया हुआ है जी, माशाल्लाह। तो थोड़ा सा वक्त उसमें भी रिसर्च की, कोई 20 साल 21 साल रिसर्च उसमें भी की माशाल्लाह। तो मैं उसको, आप सारे धुएं को कैच करके उसको जो उसका कार्बन अपने काम में ले लें, धुआं उसमें से हवा बाहर निकल जाएगी, आपकी ज़िंदगी आसान होगी। साल के 12 महीने प्रोजेक्ट काम करेंगे, आपको थोड़ा बहुत उसमें खर्चा करना पड़ेगा, वो आप करते रहें। ये बहुत आसान काम है। बल्कि मैं एक छोटा टोटका अगर इजाज़त दो बता दूँ। ज़रूर ज़रूर बताइए।
آپ ہائی پاور کے چمنی کے اوپر جو ہے نا وہ کیا نام ہے بلور لگا لیں. ٹھیک ہے. آپ زمین میں ٹینکیاں بنا لیں, پانی کی ٹینکیاں, اس میں تھوڑا سا صرف ڈال دیں, صحیح. اور وہ اوپر سے جو پیپ آئے تو آ کے ایک ساتھ نہیں, آگے سے وہ پیپ ڈفرینس یعنی کہ سوراخوں میں سے وہ دھواں نکلے. جب وہ پانی کو کراس کرے گا تو اس میں ہوا باہر چلی جائے گی اور سارا کاربن اس میں جمع ہوتا رہے گا, بعد میں وہ کاربن آپ کے کام آ جائے گا. کام آ جائے گا, بالکل. تو اس طریقے سے 24 گھنٹے سال کے 12 مہینے وہ دھواں چھوڑنے والے بٹے یا کمپنی ہے تو ان کا معاملہ آسان ہو جائے گا. یہ تو اتنی بڑی بات نہیں ہے, میں نے اس میں کافی کام کیا ہے. کیونکہ جب میں ریسرچ کر رہا تھا اس زمانے میں بہت ساری جگہ پہ میں گیا ہوں, وہاں جا کے دعا بھی کی, سب کچھ ہوا, وہاں جا کے معلومات لی, سارے کام ہوئے. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں سیکھتے چل جاتے ہیں. لیکن جو میں نے بتایا نا, ایک ہیوی پورشن ہے بلور لے لیں, اس کو زمین پہ لگا لیں, لگانے کے بعد اس کو ٹرانسفر کر لیں زمین میں, جو بڑی بڑی ٹینکی بنی ہے اس میں صرف ڈال دیں, اور آگے ایک جگہ سے ہوا کراس نہ ہو, آگے پورا وہ نیٹ لگا دیں یا چھوٹے چھوٹے پیپ لگا دیں تاکہ وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے, اور باہر ہوا آئے گی اور شاید دھواں اس میں جمع ہوتا رہے گا. آسان کام, اتنا بڑا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں پر پھر آپ سے سوال ہوتا ہے یا مجھ سے کسی سے بھی آگ لگاتے ہیں کہ فصل کو آگ لگا دی, دھواں ہو گیا, فصل سے آگ لگانے دھواں ایک لمٹ پہ رہتا ہے, زیادہ نہیں نکلے گا. لیکن جو دھند ہے وہ جب تک سردی رہے گی دھند رہے گی. کوئی آگ لگائے نہ لگائے, یہ تو بیوقوف بنانے والی بات ہوتی ہے کہ وہ آگ سے ویسا ہو گیا. دھند تو ہمیشہ لگی ہے, ہمارے کیفی میں دھند نہیں ہوتی ہے. آپ مجھے جب دھند وہاں ہوتی ہے تو آپ مجھے نظر نہیں آتے ہیں فاصلے بیٹھے ہوئے. آپ جو چلتے ہیں زمین پہ بہت محتاط ہو کے چلتے ہیں کہ ہم گر نہ جائیں, کبھی اتنی زیادہ دھند ہوتی ہے تو نظام الہی ہے. لیکن اس کے لیے حال موجود ہے کہ اس کا حال میں بتا دوں, میں ہمارے ٹاپک ایسا نہیں ہے, لیکن چونکہ بات اچھائی کی ہے اس لیے میں بتا دیں. آپ یلو کلر کی لائٹیں جو ہے نا کراس لگا دیں, یعنی آمنے سامنے نو, اس کی لائٹیں کراس لگا دیں, اوپر سے لائٹ نیچے آئے اور یہاں کی لائٹ بھی نیچے آئے. یاد رکھو کراس ایسے ایکس اس شکل میں آئے. آپ لگا لیں, لگانے کے بعد خود آپ کو نظر آئے گا کہ یہ 50 سے 60% جو نا دھند آپ کو صاف ملے گی. آپ کو راستہ بھی صاف ملے گا, ایکسیڈنٹ بھی کم سے کم ہوں گے, اور دنیا کی لیے آسانی بھی ہو جائے گی. لیکن لائٹ لگانی ہوگی لیکن اونچائی پہ, بالکل ٹھیک ہے. کم از کم 30 سے 35 فٹ کی ہائٹ پہ آپ لائٹ لگائیں گے, کراس لگائیں گے, تو آپ کے پورے علاقے کو وہ کلیئر کرتی چلی جائے گی. لیکن یلو کلر. واہ. تو یہ جتنی میں نے تحقیق کی تھی اس حوالے سے میں نے آپ کے اس لیے بتایا کہ اس کا کہتے ہیں کوئی حل نہیں ہے, تو میں نے حل بتا دیا ہے. اور یہ کریں گے تو بہت حد تک آپ کو یہ دھند کا اور یہ دھوئیں کا, یہ دونوں کا معاملہ آپ کو بہتر ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نے آپ سے بات کی کہ یہ انسان کی بقا کے لیے. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا, اب میں ذرا اسی موسم سے جڑی جو بیماریاں ہیں, کیونکہ سوالات میں نے جیسے کہا کہ بہت سارے ہیں, اگر اس کے اوپر کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہیے. یاسر یہ موسم آسان نہیں ہے, شاید برا نہیں ماننا کہ میں کبھی کبھی شاید میری بات آپ کو پسند ہو نہ ہو, نہیں کہتا, لیکن یہ موسم آسان نہیں ہے. ادھر گرمی, ادھر سردی, ادھر گرمی, ادھر سردی, ادھر پسینہ آ رہا ہے, ادھر ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. یہ گرم ٹھنڈا انسان کے جسم کو توڑ دیتا ہے. بالکل ایسا ہی. جب جسم کو توڑتا ہے اس کا آپس علاج ہونا چاہیے. علاج میں بتاتا ہوں, آسان علاج ہے. سارے لوگ اپنے پاس پانی گرم رکھیں. ان موسم میں, یہ موسم ہو یا کوئی بھی موسم ہو, پانی گرم پینا شروع. ٹھیک ہے. آپ 80-90% لوگ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے, بیماری سے محفوظ رہیں گے. اگر زیادہ مسئلہ ہے, پہلے بتایا دوبارہ بتا دیتا ہوں, پانی گرم کر لیں, نیم گرم سے تیز گرم کر کے تھوڑا شہد ملا لیں, شہد نہیں تو ایک چٹکی گڑ ملا لیں, اور دال چینی 5 چمچہ منہ میں ڈالیں, اوپر پانی پی لیں. سونے سے پہلے پابندی کر لیں کہ 3-4 بادام لے لیں, اور اس میں 8-10 کشمش لے لیں یا نکا لے لیں, چبا کے کھا لیں. اگر پھر بھی گلے میں پرابلم نہیں ختم ہوتی, اسی میں ایک لونگ ملا لیں, کشمش بادام میں ایک لونگ ملا کے چبا کے کھا لیں. کھانا پینا نہ کریں اس پہ, تو آپ کا گلے میں کتنی بھی شدید تکلیف ہے, آپ کے سینے میں تکلیف ہے, سانس لینے میں مشکل ہے, آپ کے لیے اتنی آسانی ہو جائے گی شاید آپ تصور بھی نہ کر سکیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس بہترین دوائیاں موجود ہیں. ابھی ہم نے نئی دوائیاں تیار کی ہیں اسی معاملے میں, جو موسم چل رہا ہے اس کے لیے, وہ کہنا ہے SMDH کے نام سے ہم نے دوائی تیار کی ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ بہترین رزلٹ آ رہا ہے. جو چھوٹے بچے ہیں, 2-3 سال 4 سال کے بچے ہیں, وہ کیپسول ہیں, اس کو کھول کے 2 حصوں میں کر کے یا ایک حصہ کر کے نیم گرم شہد میں ملا کے دو, آنن فانن آپ کو تکلیف میں کمی ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ موسم کے ساتھ یا وقت کے ساتھ ساتھ دوائیاں تیار ہوتی رہتی ہیں, ریسرچ نہیں بند ہوتی ہے. کیونکہ
ریسرچ کرنا چھوڑنے سے مراد ہے کہ آپ نے ناکامی شروع کر دی اپنی. بالکل ٹھیک ہے. جب تک آپ تحقیق کرتے رہو گے آگے بڑھتے رہو گے, ریسرچ ہوتی رہے گی آگے بڑھتے رہو گے. جہاں آپ کی تحقیق رکی تو وہاں زندگی رک جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو سائنس کا شکار ہیں اور سانس لینے میں جن کو تکلیف ہے, اب تو بڑی تعداد میں لوگ اس کا جو ہے وہ شکار ہو گئے شہر کراچی میں رہتے ہوئے ہی. تو اس سے موسم کی, جیسا بھی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ دن کے وقت جو ہے وہ شدید گرمی ہے, یعنی اس حد تک گرمی ہوتی ہے کہ بغیر اے سی کے شہر کراچی میں شاید گزارا نہ ہو, اور پھر شام ڈھلے اس میں تھوڑی سی کمی آتی ہے, اور رات میں کہیں کسی پہر جو ہے وہ ہلکی سی جو ہے وہ خنکی سی محسوس ہوتی ہے, اور صبح پھر وہی شدید گرمی ہے. تو یہ بڑا مشکل موسم ہے اور سانس لینے میں, اور خاص طور پہ سائنس کے جو مریض ہیں وہ بڑے سوالات بھیجتے ہیں, ان کے لیے کیا ایڈوائس ہے؟ دیکھیے یس سر, ہمارے پاس کیا بہترین علاج موجود ہے. میں اپنا ایڈریس بتا دیتا ہوں. ضرور بتائیں. کراچی میں رہتا ہوں, کراچی میں بیٹھتا ہوں. بہادرآباد 4 مینار چرونگی پہ کیلیفورنیا پیزا, اس کے پیچھے والی بلڈنگ ہے کرسٹل ویو, اس میں بیٹھتا ہوں. اور ساتھ یہ دوسرا ایڈریس, یہی ایڈریس ہے بسانا سیلانی والے, ہم دونوں کی گلی میں, چرونگی ساتھ ہی سیلانی والے ہم دونوں کی گلی میں, بالکل ساتھ گلی ہے. صبح 11 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک روزانہ بیٹھتا ہوں. اتوار صبح 10 سے دوپہر 2 بجے تک بیٹھتا ہوں. کچھ کام ہیں جو ضروری کرنے کے. ایک کام تو بہت بڑا کام ہے کہ جو بھی آئے تو اپنے ساتھ 2 بوتلیں پانی کی بھری لے کے آئے, کہ ہمارے پاس واقعی کراچی میں پانی نہیں ہے لیکن دکانوں میں مل جاتا ہے. ویسے نہیں ہے, دکانوں میں مل جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. 2 بوتلیں پانی کی بھری ہوئی لے کے آئیں گے تو ہم آپ کو پڑھ کے واپس اسی وقت کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. دوسرا کام یہ کہ آنے والا پابندی کرے, اور درد والا درد کی حالت میں آئے, لیکن بخار والا بخار کی حالت میں آئے. انشاءاللہ آہستہ مسکراتا ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ بہت سے لوگ ہیں آپ کے پروگرام میں آ چکے ہیں, جیسے میں کلی ہے, ایسے بہت سے اور لوگ ہیں, وہ بھی آگے وہ لائن میں ہیں, پائپ لائن میں, وہ بھی سب آنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. ان کو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ دیکھ آئیں گے. وہ ان کے واقعات سن کے تو آپ کو حیرت ہوگی, ایسی حیرت ہوگی کہ انسان سوچ نہیں سکتا. لیکن رب شفا دینے والا شفا دے رہا ہوتا ہے. تو میرا کوئی دعویٰ نہیں, میری کوشش ہے, لیکن یہ چیزیں جو ہے, جو نسخے بتائے, جو طریقہ بتایا, اپنا ایڈریس بتایا, ہر آنے والا میرے پاس درد کی حالت میں آئے. بالکل ٹھیک ہے. اور بخار کی حالت میں آئے. انشاءاللہ میرا اللہ پہ ایمان ہے, ہنستا مسکراتا ہو جائے گا. بہت خوب. کھانسی کے حوالے سے سوالات ہیں کہ جو کھانسی ہے بڑی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے, اور خشک کھانسی کا جو شکار لوگ ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں, ان کے لیے کچھ یاسر, یہ جو موسم چل رہا ہے اس میں آپ کے پاس جو سوالات کی لسٹ بہت طویل ہوگی, کیونکہ میٹر ایک نہیں ہے, بے حساب. دیکھیں, جن کی کھانسی نہ ختم ہو رہی ہو مسلسل, تو وہ رات کو سونے سے پہلے کم از کم 3 چمچے زیتون کا تیل پی کے سوئیں. بالکل ٹھیک ہے. کھانے کے چمچے 3 پی کے سوئیں, اللہ خیر کرے گا, وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اگر رات کو نہیں پی سکتے تو رات کو 2-3 لونگ چبا کے کھا لیں, اور صبح کو اٹھتے 2 چمچے زیتون تیل پی لیں, لیکن 1 گھنٹہ ناشتہ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. دن میں اپنی جیب میں لونگ رکھتے رہیں, جیسے جیسے ضرورت پڑے, کھانسی کا دورہ اٹھتا ہے تو 1 لونگ اٹھا کے چبا لیا, آنن فانن اسی لمحے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں, بجائے کہ آپ گھنٹوں کھانستے رہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس سے بہتر ہے کہ 1 لونگ چبا کے کھا لیں, چند سیکنڈ لگیں گے یا 1 منٹ لگے گا, آپ اپنی زندگی میں آ جائیں گے, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں. تکلیف سے بچائیں اپنے آپ کو, تکلیف سے بچائیں. تکلیف سے بچنا بہت ضروری ہے. لیکن ایک بات ایسی ہے کہ شاید آپ اتفاق نہ کریں, نہ ہو سکتا ہے, لیکن ممکن کر بھی لیں, کبھی کبھی کھانسی فائدہ مند بھی ہوتی ہے. اچھا, بالکل ٹھیک ہے. کیوں فائدہ مند ہوتی ہے؟ کہ بہت سے لوگوں کا بلغم پھنسا ہوتا ہے, وہ نہیں نکل رہا ہوتا ہے. وہ صرف کھانسی کے ذریعے نکل سکتا ہے. میں نسخہ پورا بتا دیتا ہوں, پہلے بات کرتا ہوں پھر نسخہ بتا دیتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ بلغم اس سے نکلنا شروع ہوتا ہے, کسی پھیپھڑے جام ہو جاتے ہیں, تو وہ کھانسی کی وجہ سے پھیپھڑے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. فائدہ مند یہاں ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے ساتھ ایک نسخہ استعمال کرنا پڑتا ہے. جو لوگ پیاز کھا سکتے ہیں وہ پیاز کھائیں, پانی نہ پئیں. لیکن جو پیاز کا عرق نکال کے پئیں تو وہ سب سے اچھا. لیکن پیاز کا عرق پینا آسان کام نہیں ہے. وہ جہاں سے گزرتا ہے نا وہ چپتا ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو اگر پیاز کے عرق میں اگر تھوڑا سا برائے نام گڑ بنا کے پی لینا, تو سونے پہ سہاگا, بڑھاپا ختم, جوانی شروع. واہ جی واہ. پیاز کے عرق میں گڑ ملا لیں تھوڑا سا, یا شہد ملا لیں, اور تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کو دیکھیں گے کہ رزلٹ ہی بدل جاتا ہے. واہ. کالر کو شامل کرتے ہیں, پہلے کالر ہیں, ان کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں, فرمائیے.
اچھا لائن ڈراپ ہو گئی. تو یہ آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کہ پیاز کا عرق جو ہے وہ اچھا پیاز کے عرق میں اور پیاز کھا لینے میں کیا فرق ہے یہ بتائیے. یاسر بہت فرق ہے. یہ فرق ہے کہ آپ نے سوپ بنایا ہڈیوں کے ساتھ, اس کا ذائقہ الگ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے خالی 4 بوٹیاں اٹھا کے سوپ بنایا, اس کا ذائقہ الگ ہوگا. جب ہڈیوں کا سوپ آپ پیو گے تو آپ کو ہڈیوں سمیت گوشت کی طاقت ملے گی. صرف آپ بوٹیوں کو کرو گے تو آپ کو ہڈی کی طاقت نہیں ملے گی. نہیں ملے گی. پیاز کھانا آسان ہے, ہم آپ کوئی بھی کھا سکتا ہے, اتنا پیاز کھا لے اتنا کھا لے, لیکن پیاز کا عرق پینا آسان نہیں ہے. دیکھیں پیاز کا عرق جو ہے نا موشن میں اس سے بہترین دعا کوئی نہیں, اس میں کچھ نہیں ملانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جس کو شدید ترین موشن ہو تو وہ تھوڑا تھوڑا پینا شروع کرے. جب اس کو پیٹ قبول کرے, معدہ قبول کرے, تو صبح شام چائے کا کپ بھر کے اس کا عرق پیے, پانی نہ ملائے, خالی اسے گرائنڈ کرے, نچوڑ کے وہ پینا شروع کرے. آپ یقین ماننا کہ وہ مردہ گھوڑا جوان ہو جائے گا. اس میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی. کیوں کہ ادرک, لہسن, پیاز یہ تینوں نیچرل اینٹی بایوٹک ہے. اینٹی بایوٹک ہے بالکل. دیکھیں جو ہمارے پاس سے سٹارٹ ہوتا ہے پروگرام, معذرت چاہتا ہوں کہ پہلے تو اینٹی بایوٹک سٹارٹ ہوتی ہے, جی جی, اس کے بعد اسٹیرائڈ سٹارٹ ہو جاتی ہے, یا اینڈ ہو جاتا ہے. ایسا ہی. یہ میں نے لوگوں سے سیکھا ہے. بالکل ایسا ہی. میں نے جو آپ سے بات کر رہا ہوں یہ میں طالب علم ہوں, میں لوگوں سے سیکھتا رہتا ہوں. بالکل بالکل. کہ اس نے کیا کھایا, کیا نہیں کھایا, کتنا کھایا, کتنے سال سے. اب کچھ مریض آج ایسے آتے ہیں جو کہ 15-20 سے کم گولیاں نہیں کھا رہے ہیں کورٹیزون کی. جی. گولیاں بول رہے ہیں کہ اس کے بغیر ہم چل نہیں سکتے. لیکن وہ اپنی جگہ پہ وہ بھی غلط, میں ان کو نہیں کہوں گا, ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے. علاج نہیں ہے بالکل. وہ ان کو میں غلط نہیں کہوں گا کہ وہ غلط ہے, ان کے پاس علاج نہیں ہے. لیکن ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کتنے ہیں, یہ پہلے مریض کو بتا دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. کہ اگر میں آپ کا علاج کر رہا ہوں تو میرا فرض ہے یاسر میں تمہیں یہ دوائی دے رہا ہوں, اس سے یہ فائدہ ہوگا, یہ نقصان ہوگا, تمہاری مرضی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ تم لو نہ لو, لیکن میں تعریف کروں کہ زمین آسمان ایک ہی کھاؤ گے تو تم کیا نام ہے بادشاہ بن جاؤ گے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بات غلط چاہتے ہیں. اچھا کالر کو شامل کریں گے, ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں, فرمائیے. عرفانہ بول رہی ہوں, یہ گلشن اقبال سے بول رہی ہوں میں نا. جی جی. تو میرا بھتیجا ٹھیک ہے, اور میرے شوہر کو بھی شوگر ہے, تو وہی بیمار ہے. تو میرے بھتیجے کے نہیں ہے, نہ کبھی ہاتھ میں درد ہوتا ہے, کبھی دوسرے میں آپ کی بات بالکل بھی نہیں سمجھ پا رہا جو آپ نے اب تک بات کہی ہے. کام یہ کیجئے کہ ان کا بلال صاحب ذرا مسئلہ جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے, کیونکہ ہمارے پاس تو ان کی آواز جو ہے وہ صحیح نہیں آ رہی, سمجھ میں بھی نہیں آ رہی جو بات. میری آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ جی آواز جی آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی جی چلیں چلیں, آپ پروڈیوسر جو ہے ہمارے ابھی آپ سے رابطہ کر لیتے ہیں, آپ ان کو اپنا مسئلہ بتائیے, پھر انشاءاللہ وہ کہ آپ کی آواز جو ہے وہ صحیح سمجھ میں ہمیں نہیں آئی جو آپ نے اپنا مسئلہ بیان کیا. جی حاجی صاحب فرمائیے. یاسر اس کا بہترین حال یہ ہے کہ میرے نمبر بھی چل رہا ہے, ابھی بھی سوال جواب ہو رہے ہیں. میں ایڈریس دوبارہ بتا دیتا ہوں. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, بہادرآباد 4 مینار چرونگی 7 سیلانی والے, ہم دونوں ایک ہی گلی میں. صبح 11 سے رات 8 کا ٹائم روزانہ کا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اتوار صبح 10 سے 2 کا ٹائم ہوتا ہے. بجائے اس کے صرف پوچھنے سے بہتر ہے 2 بوتلیں پانی بھری ہوئی لے کے آ جائیں, مریض کو لے کے آ جائیں. بالکل ٹھیک ہے. اس سے باقی دوائیں کھلا سکتے ہیں, کہ پین کلر کھلا کے نہ لائیں, تاکہ وہ اچھا درد شوگر والا کا درد کی مسئلہ حالت تھا. میں آئے, بخار والا بخار کی حالت میں ہے, اور خستہ مسکراتا ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. وہ جو ابھی کالر ہمارے پاس تھیں وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے بات کر رہی تھی, شوگر کا ان کے ساتھ مسئلہ ہے, ذیابطیس کا. جی نہیں دیکھیں, شوگر والوں کے لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. سونے سے پہلے چائے کا چمچہ میتھی دانہ منہ میں ڈال لو, اوپر 1 کپ نیم گرم دودھ پی لو. اگر کہیں دیکھے کہ اس کو اور کوئی کمزوری ہے, کوئی اور کمزوری, اسی میتھی دانے میں 5 سے 7 دانے باجرے کے ڈال دینا. ٹھیک, چبانا نہیں ہے, ایسے ہی ڈال کے پی لو. بالکل ٹھیک ہے. دن میں کڑی پتہ جتنا بھی آپ کو موقع ملتا ہے کھاتے رہو. بڑی ہلکا پاؤڈر عام ملتا ہے, ہر پنساری سے ملتا ہے. بالکل. صبح اٹھتے ہی چائے کا آدھا چمچہ پاؤ چمچہ ہلکا پاؤڈر منہ میں ڈالو, پانی پی لو. کھانے پینے میں احتیاط کرو, شوگر کا مریض کھانا کم کھائے. میں نے جتنا ریسرچ کر رہا ہوں تو میں حیران ہوں, آج تک جتنے فلسفے تھے وہ سب جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں. بالکل. آپ وہ مریض یاسر جو جن کی شوگر 600 سے نیچے نہیں آ رہی تھی, وہ آج وہ نارمل زندگی گزار رہے ہیں. نارمل شوگر ہے, بالکل ٹھیک ہے. کیوں کہ ان کو جو کچھ میں نے بتایا ان پر انہوں نے عمل کیا ہے. آپ دوپہر کو کھانا
چھوڑ دیں یا کم سے کم کھائیں. صبح کو ایک درمیانہ ناشتہ کر لیں, مغرب بعد آپ کھانا کھا لیں اور ایک لمٹ میں کھائیں, زیادہ نہ کھائیں. آپ کا معدہ انسولین برائے نام پیدا کرتا ہے, آپ کو اوپر سے لینی پڑتی ہے اور آپ کا جسم برباد ہوتا رہتا ہے. اگر آپ کھانا تھوڑا کھائیں گے, معدے کو کھانے میں وقفہ ملتا رہے گا, انسولین بڑھتی رہے گی اور آپ کی زندگی آسان ہوتی رہے گی. آپ کو کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں, نہ بہت خوب, شوگر کی نہ بی پی کی, دونوں کی جان ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں اس اہم معاملے پر ابھی گفتگو کروں گا. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک مختصر سی بریک یہاں پر لینی, اور بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. معزز مہمان تشریف فرمائے جناب حاجی اخندزادہ دین محمد صاحب, اور بات ہو رہی تھی جناب کچھ مختلف بیماریوں کے حوالے سے. کالر بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ تھیں لائن پر, اور کچھ شوگر کے مرض کے حوالے سے جاننا چاہ رہی تھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کا بھی تذکرہ ہوا ہے. ذرا بلڈ پریشر کے بارے میں بتائیے. سر, بلڈ پریشر اور شوگر یہ آپس میں رشتہ دار ہیں. ایسا ہی, شوگر بلڈ پریشر آپس میں بڑی گہری دوستی ہے, رشتہ داری ہے. بالکل ایسا ہی. کڑی پتہ, بڑی ہڑ کا پاؤڈر اور کریلے کا جوس, ان چیزیں استعمال کریں. اس طرح صبح نیار منہ آدھا چمچہ کا پاؤڈر لے لیں بڑی ہڑ کا, سادے پانی سے یا نیم گرم پانی سے لے لیں. شام کو آدھا پاؤ کریلے کا جوس لے لیں, اور دن میں جب چاہیں کڑی پتہ تھوڑا تھوڑا کھاتے رہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ منہ کو صبر دینا ضروری ہے. گرم اور بادی چیزیں منع ہے, شوگر بلڈ پریشر دونوں کے لیے. آلو, چاول, بڑا گوشت ہے, دالیں, لیمبو, املی, اچار, کولڈ ڈرنک, آئس کریم, خاص طور پہ بینگن, یہ شوگر اور بلڈ پریشر والا نہ لے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. میں آپ سے ایک منٹ لینا چاہتا ہوں. ضرور ضرور. کل میرے پاس کچھ مریض آئے, ان کے پاس چارٹ تھا کہ اس میں دل کی بیماریوں پہ جو بھی تھا اس میں چارٹ پکڑا تھا, یہ کھا سکتا ہے, یہ نہیں کھا سکتے. اس میں بینگن کا تھا کہ وہ ضرور کھائیں. ہو سکتا ہے کہ ان کی تحقیق میں چیز ہو, لیکن جہاں تک میں نے سیکھا سمجھا ہے, طالب علم چند دن ہوئے, کوئی 42 سال سے کراس کرتے ہیں, تو لیکن بینگن صحت مند آدمی کھا لے, وہ بھی کی لمٹ میں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن مریض جو ہے نہ کھائے تو بہتر ہے. بالکل ٹھیک ہے. بینگن کی تاثیر گرم ہے, اتنی گرم ہے کہ بندے کو نچا دیتی ہے. جس میں بی پی والا بینگن کھا لے تو اس کی طبیعت صاف ہو جائے. ایسی ہوتی ہے کہ اس کو ہاسپٹل جانا پڑتا. کوئی نصیب والا جو بچ گیا, کبھی کوئی بینگن کھا بھی لے تو اس کے لیے فوری طور پہ کہ کم از کم 40-50 پتیاں کڑی پتے کی چبا کے کھا کے اوپر پانی پی لیں, فوراً اس کو ریکور کر دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں دیکھیں, میں طالب علم ابھی سیکھ رہا ہوں, لیکن جو کچھ میں نے دیکھا میں حیران تھا. وہ دل کے لیے وہ چیزیں مضر صحت تھیں. آپ کوئی ہارٹ پیشنٹ تھا, اس کا میں جو اپنی زندگی میں بھی سیکھ رہا ہوں, کر رہا ہوں, یعنی کہ جو دل میں سوراخ ہے, جب میں نے خود وہ نقصان اٹھایا, اللہ کسی کو یہ نقصان نہ. بالکل ٹھیک ہے. میں ابھی اس طرف آتا ہوں, ذرا کالر کو شامل کرتے ہیں. کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہے, پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے, کیا پوچھنا ہے؟ قادری کہتے ہیں, گلشن حدیث سے بول رہا ہوں. جی جی فرمائیے. حضرت میرا شوگر لیول جو ہے نا, اب اس وقت 160, 150 اور 140, یہ فاسٹنگ کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور میں 20 سال کا پرانا ایک قسم کا مریض ہوں. جی جی. کیا یہ شوگر یا لبلبا ٹھیک ہو سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, میں بھی اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں. بہت شکریہ جناب کال کرنے کے لیے. جی حاجی صاحب فرما دی. جزاک اللہ میرے بھائی, آپ کا کال کرنے کا بہت شکریہ, جزاک اللہ. لیکن بات تو یہ ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ میری کوشش, میرا دعویٰ نہیں. آپ نے ہو سکتا ہے, ایک دعوے والا معاملہ ہے, میں دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں. اور میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں کوشش کرتا ہوں, اللہ شفا دیتا ہے. یہ بات طے شدہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. لبلبا ٹھیک ہو سکتا ہے, لیکن جو لوگ منہ کے مزے لینے والے ہیں وہ زندگی مزے نہیں لے سکتے. نہیں لے سکتے. جو ہر وقت کھانے پینے کی غم میں لگے رہتے ہیں نا, جب کھاتے ہیں تو اتنا جانور بھی نہیں, شاید نہ کھائے.
बिल्कुल तो ऐसा उनको ही। ज़िंदगी मज़े नहीं मिलते हैं, सिर्फ ज़िंदगी अज़ियतें मिलती हैं। बिल्कुल ठीक है। वो बोलते हैं कि मूर्ख खा मरे या चा मरे, या तो वजन उठा उठा के मरता है या खा खा के मरता है। बिल्कुल ऐसा ही। जो खाने के लिए जीते हैं ना, वो जिंदा रहते हैं। हम्म। थोड़ा खाते हैं, जीने के लिए जो खाए, बिल्कुल सही जीने है। के लिए जो खाए हम्म। तो वो थोड़ा थोड़ा खाए, खाते हैं, बिल्कुल ठीक जिंदा है। रहते हैं। जो खाने के लिए जीते हैं वो मर जाते हैं, वो मर जाता वो दर्जनों बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। है, ऐसे मेरे ही। भैया आप गौर से सुन लो, लबलबा काम करेगा क्यों नहीं, अल्लाह ने मना किया, पहले सुन लो। बिल्कुल ठीक है। रात को सोने से पहले चाय का चमचा मेथी दाना ले लो साबुत, उसमें 5 दाने, 3 दाने, 7 दाने, उसमें बाजरे के डाल दो, अपने मुंह में डालो, ऊपर नीम गर्म दूध पी के सो जाओ। बिल्कुल ठीक है। सुबह उठते ही आधा चमचा बड़ी हल्का पाउडर ले लो और उसको पानी से पी लो। बिल्कुल दिन में जो है ना, आप क्या नाम है, कड़ी पत्ता खाते रहो। खाने में 3 महीने तक टिंडा, लौकी, तोरी, करेला, 4 सब्जियों के अलावा और कुछ ना खाओ। रोटी लो और 3 सब्जियां ले लो। बिल्कुल ठीक लाल मिर्च, काली मिर्च, टमाटर नहीं है, अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, जीरा, ये सब चीज़ें हैं। और इंशाल्लाह अपनी बेहतरीन ज़िंदगी में आओगे। लेकिन खाना पीना कंट्रोल से खाना। सुबह नाश्ता मुनासिब कर लो, दोपहर खाना छोड़ दो, मगरिब बाद खाना खा लो, तो बहुत अच्छा ज़िंदगी है। ऐसी शानदार होगी कि आपको शुरू दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज़रूरत ही नहीं होगी। हाँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अच्छा, अब मैं चाहूँगा ज़रा चंद एक सवालात और हैं उनको शामिल कर लिया जाए, जिसमें मोरों के दर्द के हवाले से चंद सवालात हैं। मैं चाहूँगा ज़रा एक साथ ही उसका जवाब दे दें फिर। जी। देखिए, मोरे हैं, घुटने हैं, टखने, ये बीमारियाँ काबिल इलाज है। सीने, ये गर्दन के मोरे हैं, पीछे पूरी कमर है, ये तमाम चीज़ें काबिल इलाज हैं, लेकिन इलाज कराने वाला हो। कराने वाला होना आए चाहिए। मेरे पास आके इलाज कराएं। मैं एड्रेस बता देता हूँ। मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद, 4 मीनार, चुरंगी 7 सैलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में। सुबह 11 से लेके रात 8 का टाइम रोज़ाना का होता है, इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम होता है। आप आके इलाज कराएं, आप ठीक हो जाएंगे। किसी का इलाज चंद दिन का होता है, किसी के चंद महीने का होता है, जी। लेकिन मोरों के और दिल की तकलीफ में टाइम लगता है। टाइम लगता है। ऐसे माइग्रेन है, उसके भी टाइम लग जाता है। टखने गोल्डन में टाइम लगता है। हेपेटाइटिस सी जो है उसको अख्तियार करनी पड़ती है और टाइम लगता है। तो ये तमाम चीज़ें इस तरह की हैं कि जो इंसान की ज़िंदगी में आगे आसानियाँ पैदा करती हैं। बिल्कुल ठीक है। खाने के लिए जो जीते ना, जगह जगह जाते हैं, कराची से बाहर जाके पता नहीं कितने दूर जाके तो वो करके आते हैं, वहाँ जाके होटलों में खाना खा के आते हैं, वापसी आते हैं, या तो अस्पताल पहुँचते हैं, डिपें लगी होती हैं, या उल्टी मोशन शुरू होता है। अगर वो बच गए तो जिस्म में चर्बी बढ़ते 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 कोलेस्ट्रॉल इतना हाई होता है कि खून इतना गाढ़ा होता है कि जिस तरह समझ के कीचड़ बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। ये कैसे बनाया, बंदे ने खुद बनाया, क्यों यहाँ करेंगे। जी। और फिर इसको ठीक करने के लिए फिर दवाई चाहिए, फिर अस्पताल जाना है, वहाँ खाने के लिए जाना था, ज़्यादा पैसे खर्च करना है, यहाँ इलाज के लिए 100 गुना ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं। बिल्कुल ऐसा ही। ये फैसला तो खुद करें आप, हम नहीं कर सकते। हम बता सकते हैं, आप भी बता सकते हो, मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन हम जाके उनके हाथ नहीं रोक सकते, बिल्कुल ऐसा ही। उन्हें मना नहीं कर सकते। जो मेरे पास इलाज के लोग आते हैं ऐसे इतने कमज़ोर होते हैं, जी। अल्लाह मान अल्लाह फीस, वो अपनी ज़िंदगी में आ चुके होते हैं। मैं उनको समझा देता हूँ तो ये खुश नहीं होना कि मैं पतला हो गया हूँ या पतली हो गई हूँ। जी। इसको आपको मेंटेन रखना खुद का। कई बच्चियाँ ऐसी हैं, इतनी मोटी मोटी थी, वो इतनी स्मार्ट होगी पूछो मत, लेकिन वो आज ही में अपने आप को मेंटेन रखनी है। शादी की, बच्चे पैदा किए, थोड़ा जिस्म फैल गया और फिर आके उन्हें दवाइयाँ ली, वापस जिस्म उसका जो ना कम हो गया। जिस्म का जब कम होता है तो अपनी ज़िंदगी में खुशहाल ज़िंदगी गुजारती है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये आप हम नहीं कर सकते, ये मरीज ने खुद करना है। हम करना बता सकते हैं, दवाई दे सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। समझा सकते हैं, लेकिन हम किसी का हाथ पकड़ के ये सारे काम नहीं करवा सकते। बिल्कुल ठीक है। ये हमारे बस में नहीं है, आपके बस में भी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं है। अच्छा अच्छा, अब हम आखिरी जो हमारा सिलसिला है उसकी तरफ आएंगे, और उसके लिए ज़रूरी है कि पहले इसको समझ लिया जाए कि जो ख़ास तौर पे दर्द और किसी तकलीफ़ के अंदर मुब्तला लोग हैं वो इस सिलसिले का हिस्सा बन सकते हैं। और तरीका ये है कि जिस शख्स के भी दर्द तकलीफ़ है जिस्म के किसी भी हिस्से पे, उस जगह वो हाथ रख लें, और जब ये अमल किया जाएगा, ये एक छोटी सी दुआ है, इसमें अगर आप शामिल हो जाएं तो आप इन तमाम दर्द और तकलीफ से बच सकते हैं। बाकी की मैं चाहूँगा कि आप इसकी तफसील बताइए। या सर, यही जो कार्ड का प्रोग्राम है स्पेशल, मेरा ADM नेचुरल्स हर्ब्स यूट्यूब चैनल पे मौजूद। ठीक है। 24 घंटे में उनके साथ हूँ। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इसको निकाल के इस तरह अमल करें जैसे मैं बता रहा हूँ। जितने लोग हमें देख रहे हैं, जिसको जहाँ तकलीफ है, जिस मदद से ये उनके अगर जानवर भी बीमार हैं, वहाँ भी उनके हाथ रख लें। बिल्कुल ठीक है। जहाँ जहाँ तकलीफ है वहाँ हाथ रखें। जब मेरे हाथ रख, उठाओ फिर रखो, उठाओ फिर रखो, उठाओ फिर रखो, 4-5 दफ़ा, 6 दफ़ा, 7 दफ़ा होता है। आपको उसी लम्हे शफा मिलना शुरू होती है। जब आप यूट्यूब चैनल से भी करें तभी आपको उसी वक्त लम्हे शफा मिलना शुरू हो जाती है।
दुनिया के किसी भी हिस्से में इंशाल्लाह बात रखे उसको फौरन शफा मिलने शुरू हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहब की तकलीफें बीमारी जिन जादू परेशानी खत्म, शफा मिले, मकम्मल शफा मिले। पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात में गालिब, सारी कायनात हर इंसान अमल के इस्लाम पाकिस्तान ताबे जादू करने खाने वाले मर जाएँ, उनके दिल दिमाग फट जाए, जिन पर जादू में शफा मिले, जन्नत मुकर्रम खत्म हो जाए, सबकी रोजी कुशादत, पाकिस्तान में अमन सुकून हो, फ़लस्तीन समेत दुनिया पूरी कायनात में अमन सुकून हो, और अल्लाह जुल्म करने वाले को ख़त्म करे, जुल्म भी ख़त्म, जुल्म करने वाला भी ख़त्म हो जाए। अल्लाह सारी दुनिया में अमन सुकून हो, सबको खुशहाल ज़िंदगी दे। आमीन सुबह आमीन सभी। छोड़ दोबारा पकड़ें सभी, छोड़ दोबारा पकड़ें, छोड़ दोबारा पकड़ें, छोड़ दोबारा पकड़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब तकलीफ वाली निजात। ये हमारा प्रोग्राम जब चाहें अपने पास ये क्या नाम है अपने मोबाइल में अपलोड कर लें, इसको इस्तेमाल करें। 24 घंटे में आपके साथ हूँ, आपको उसी लम्हे फ़ौरन शफा मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन इस मौसम के लिहाज से यासर एहतियात बहुत ज़रूरी है। ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए। एक छोटी सी आजानी सी दरख्वास्त है, आज भी खास तौर पर शुगर के मरीज अपने साथ दुश्मनी करते हैं, उनको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, वो अपने दुश्मन खुद होते हैं। ठंडा यख पानी ला के पीते हैं, और मौसम कुछ भी हो, गर्मी है सर्दी है, मज़ा आता है, और 2 मिनट के बाद रोना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। आज हमारे पास जो मरीज हैं देखे इतने पेट मोटे थे, अल्हम्दुलिल्लाह जो नई दवाइयाँ बनाई हैं हम लोगों ने वो देने शुरू की। आज वो कम से कम उनको 10-12 इंच पेट नीचे आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब आप अल्लाह की रज़ा, अल्लाह के प्यार में, रसूल की मोहब्बत में कर रहे हैं। आप लोगों को नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अपने साथ इंसाफ करो। बिल्कुल ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने साथ इंसाफ करेंगे तो फिर ही आप इन बीमारियों से बच सकेंगे। और एक और बड़ी खूबसूरत बात जो हम हमेशा दोहराते हैं अपने इस सेगमेंट में, कि आप सिर्फ जीने के लिए खाइए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि खाने के लिए जिएं, जो कि हम अमूमन हमारा जो रोज़मर्रा का जो मामूल है उसमें ऐसा ही हमें महसूस होता है। हर खुशी में, गमी में हम सिर्फ खाने को ही तरजीह देते हैं, और यही हमारी कुल एक्टिविटी बनकर रह गई है। मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह इसके ऊपर आगे चल के ज़रूर गुफ्तगू करूँगा। मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब हाजी अख़ुंज़ादा दीन मोहम्मद साहब का, कि वो आज के दिन तशरीफ़ लाते हैं और हमारी रहनुमाई फरमाते हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से। तो जनाब प्रोग्राम का वक्त हम यहाँ पे ख़त्म हुआ चाहता है। कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।